بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے ترتیب اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ہم سب پر لازم ہے۔ تلاوت کے دوران ہم کچھ ایسے الفاظ یا مقامات پر آتے ہیں جو زبان پر بھاری معلوم ہوتے ہیں یا جن کی ادائیگی میں غلطی کا امکان رہتا ہے۔ ایسے مقامات پر تلاوت کرتے وقت خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان الفاظ یا آیات کی ادائیگی یا تفہیم میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کے ان ہی مخصوص اور مشکل مقامات میں سے ایک اور کی نشاندہی کریں گے اور سیکھیں گے کہ انہیں تجوید کے اصولوں کے مطابق کیسے درست پڑھا جائے۔ اگر آپ اپنی تلاوت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ قرآنی عبارت کے یہ حروف قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 40 کا ایک حصہ ہیں۔ بحر اللجی یغشاہ، اس ٹکڑے میں موجود بنیادی قواعد تجوید پر بات کرتے ہیں۔ لفظ بحرن کے آخر میں تنوین یعنی دو زیر والی ہے، جس کے بعد اگلے حرف لجی کی ابتدا حرف لام سے ہو رہی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو اور نون میں سے لام یا را آ جائے تو وہاں ادغام بغیر غنہ ہوتا ہے، ادغام تام یعنی مکمل ادغام۔ اس کی ادائیگی کے لیے تنوین کے پوشیدہ نون کی آواز بالکل ختم کر دی جائے گی اور را کو براہ راست لام سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ بحرل لجی، بحرل رل، بحرن لجی نہیں پڑھیں گے، بحرل یہ صحیح ہے۔ اب آگے آ گیا یا مشدد، جیسے لجی میں جیم اور یا دونوں پر تشدید ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ مشدد حروف کو مضبوطی اور سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی آواز واضح ہو جائے۔ خاص طور پر یا مشدد پر آواز کو تھوڑا دبا کر یعنی نبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تاکہ وہ مد کے حروف سے ممتاز ہو سکے۔ لفظ لجی کی تنوین دو زیر کے بعد اگلے حرف یغشاہ کا پہلا حرف یا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا کسی بھی تنوین کے بعد اگر یلملون کے 6 میں سے 4 حروف یعنی یا، نون، میم اور واو، جن کو ینمو کے مجموعی نام سے یاد رکھنا آسان ہے، میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے تو یہاں ادغام مع الغنہ یعنی ادغام ناقص ہوگا۔ لفظ یغشاہ میں حرف غین موجود ہے جو کہ حرف مستعلیہ ہے، جسے ہر حال میں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی منہ بھر کر پڑھا جاتا ہے۔ لفظ یغشاہ میں شین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور یہ مد اصلی ہے۔ اب سارے حروف کو ادا کرنے کے لیے یعنی بحر اللجی یغشاہ پڑھا جائے گا۔ یہاں لام پر ادغام بغیر غنہ اور یا کے ملاپ پر غنہ واضح ہوگا۔ آیت کے اس حصے کی ادائیگی میں اس نقطے پر خصوصی دھیان رہے کہ درمیان میں 2 یا آ رہے ہیں اور ان دونوں کا تلفظ کرنا لازم ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک یا رہ جائے۔ آخر میں 3 مشہور قاریوں کی آوازوں میں اس ٹکڑے کی تلاوت سنائی جا رہی ہے تاکہ اس کی مشق میں مزید آسانی ہو۔ بحر اللجی یغشاہ، بحر اللجی یغشاہ، بحر اللجی یغشاہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس عظیم کلام کی درست تلاوت اور اس کے معرفت سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی کسی اور عنوان کے تحت۔ مع السلامہ۔